فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں غزہ کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف غزہ کے معصوم شہریوں کی، جن میں بچے خواتین بھی شامل ہیں، ان کی بے تحاشا جانیں جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف غزہ کی بڑی بڑی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس بیچ غزہ کی ایک لڑکی پوری مسلم امت سے اپیل کر رہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو سبدشاہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی دراصل مسلم امہ کو کس طریقے سے جھنجھوڑنے کا پریاس کر رہی ہے۔ دراصل ایک لڑکی ہے جس کے پیچھے ملبوں کا ڈھیر ہے، اور وہ روتے بلکتے اپنی آواز لگاتے ہوئے مسلم امہ سے اپیل کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، اب بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہی گھر بچا ہے، نہ ہی پانی ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ہے، میں پاگل ہوئی جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا، پلیز خدا کے واسطے ہم سب اپیل کر رہے ہیں، لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے، میں کوئی میچور نہیں ہوں، میں ایک بچی ہوں، خدا کے واسطے میں ایک بچی ہوں، خدا گواہ ہے، اے عرب کے لوگوں تم کہاں ہو، اے عرب ورلڈ تم لوگ کہاں ہو، کہاں ہے اسلامی دنیا، کہاں ہیں لوگ، ہم لوگ رو رہے ہیں، لگاتار رو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، میں یہ جانتے ہوئے زندہ ہوں کہ میرا بھائی جلد ہی شہید ہونے والا ہے، مجھ سے بھی پہلے، جبکہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی بامبنگ کی وجہ سے شہید ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ میری فیملی یہ جانے کہ ہم مارے جا چکے ہیں، یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ سوچ کر ہمیں ہر پل غصہ آتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں، بس بہت ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک درد مندانہ اپیل ہے غزہ کی ایک لڑکی کی، جس کے چاروں طرف ملبے کا ڈھیر ہے، اور مسلم امت کو للکارتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے، تم کہاں ہو، ہم لوگ ابھی بچے ہیں، ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، تم کتنے بے غیرت ہو گئے ہو۔ یہ ان حکمرانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہی ہے جو کروڑوں مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو کر کے حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ غزہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہیں، اپنے لب سلے ہوئے ہیں۔ غزہ کے یہ لوگ دنیا سے لگاتار اپیلیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہاں نہ فیول ہے، نہ ہی پانی ہے، نہ ہی گھر ہے۔ پانی کی صورتحال تو اتنا زیادہ خراب ہے کہ کئی طرح کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے سسکتی ٹوٹیوں کے ساتھ بوتل لگا کر کے پانی لینے کا پریاس کر رہے ہیں۔ پانی بالکل رس رہا ہے کیول، اور وہ اس امید پر بوتل لگائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پانی آئے، بوتل بھرے، اور پھر ہماری پیاس بجھے، ہمارے گلے میں پانی اترے۔ اس امید پر چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم بچے پانی کی ٹوٹیوں سے بوتل لگائے ہوئے ہیں، لیکن پانی ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ غزہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے اور پانی وغیرہ سب بند کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بالکل کربلا کا منظر نظر آتا ہے۔ دوستو، یہ وہ تصویر ہے جو پوری دنیا کو جھکجھوڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن پوری دنیا میں ہمارا ہندوستان بھی آتا ہے، ہندوستان میں بھی مسلمان بستے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کا درد شاید ہم ہندوستان کے لوگ اتنے بہتر طریقے سے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر محسوس کر پاتے تو شاید کچھ دنوں پہلے سے تیرتی ہوئی مشاعرے کی وہ تصویر نظر نہ آتی، جس میں ایک شاعرہ جو رومانوی کلام پڑھ رہی ہے اور مدرسے کے طلباء ٹوپیاں لگائے ہوئے اپنی بے غیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کو واہ واہی کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اس حالت میں جب غزہ کے مسلمان چیخ رہے ہوں۔ ایسی صورت میں اگر پوری دنیا میں کوئی موج مستی کے عالم میں ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بالکل برباد ہو چکا ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا تھا مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، جسم کا اگر کوئی پارٹ دکھتا ہے تو دوسرے عضو کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے عضو کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ عضو یا تو سن ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے، شل ہو چکا ہے، خراب اور برباد ہو چکا ہے، تبھی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ صحیح سالم ہوتا تو ضرور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف پر اگر ہندوستان کے کچھ مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو یاد رکھیے کہ ان کا ضمیر ختم ہو گیا ہے، ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ غزہ کی دوری ہندوستان سے تو بہت دور ہے، ہم کس کا غم کریں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کل غزہ کی دوری دور رہی ہوگی، آج سے 100-200 سال غزہ کی دوری دور رہی ہوگی، لیکن اب جس طریقے سے پوری دنیا ایک گھر کے آنگن کی طریقے سے ہو گئی ہے، پوری دنیا ایک بیڈ روم میں سمٹ گئی ہے، اب ہمارے اور دنیا کے کسی بھی گوشے کے مسائل الگ الگ نہیں رہ گئے ہیں۔ ہم ہر پل غزہ کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر پل غزہ کے حالات سے باخبر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ہمدردی ان لوگوں کے تئیں نہیں ہے تو پھر آپ سعودی عرب کے ان حکمرانوں کو کوسنا بند کر دیجیے جو غزہ کی تصویریں دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے یہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کر رہے تھے۔ عرب حکمرانوں اور عیاش حکمرانوں میں اور آپ جیسے لوگوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ ایک ایسی تصویر ہے جو دل چیر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے باوجود ہندوستان میں جگہ جگہ مشاعرے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہنسی اور ٹھٹھے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔
अभी हाल ही में लखनऊ के एक यूनिवर्सिटी में 8 नवंबर को एक कन्वोकेशन था, वहाँ पर भी एक मुशायरा था। इत्तेफाक से मुझे भी उसमें आने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मैं जाऊँ और उस जगह में शरीक हूँ और मैं देखूँ कि वहाँ पर रोमानवी कलाम पढ़े जाएंगे, वाहवाही होगी, लोग मस्खरे करेंगे। इसलिए हमारी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि हम किसी भी सूरत में इस मुशायरे का हिस्सा बने। दोस्तों, आप जैसे बहुत से समझदार लोग ये सवाल करेंगे कि क्या हम तमाम एक्टिविटीज़ बंद कर दें और गज़ा के लोगों का मातम मनाएं? मैं ये हरगिज़ नहीं कहता हूँ कि आप तमाम एक्टिविटी बंद कर दीजिए और गज़ा के लोगों का मातम मनाइए, लेकिन आप ये सोचें कि गम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि घर के एक कोने में एक लाश पड़ी हो, मैयत पड़ी हो, और दूसरे कोने में आप ड्रम बजाएं और ये कहें गम तुम्हारा है, हमारा नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? अब दुनिया की तस्वीर ऐसा ना सोचिए कि गज़ा एक दूसरे कोने में है, हिंदुस्तान एक दूसरे कोने में है, बल्कि अब गज़ा और हिंदुस्तान की दूरी हो सकता है फिज़िकली और जोग्राफियाई लिहाज से काफ़ी दूर हो, लेकिन डिजिटली वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज़ हैं, कनेक्ट हैं, और हर पल एक दूसरे को आप देख सकते हैं। इसलिए अगर किसी के अंदर ज़र्रा बराबर भी गैरत और हमीयत और दर्द बचा हुआ, इंसानी दिल बचा हुआ हो, तो गज़ा के लोगों का दर्द महसूस कीजिए और उनके लिए जो भी हो सकता है करिए। आवाज़ उठाइए, नहीं कर सकते हैं तो वीडियोज़ बनाइए, वीडियो नहीं बना सकते हैं तो वीडियोज़ अगर इस तरह के हैं तो उसको शेयर कीजिए। ओवरऑल ये कहें कि आप अपने हिस्से का कुछ न कुछ अदा कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ नहीं है कि हमारे इस तरह कर देने से या इतना कर देने से क्या उनका भला हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि कोशिश करने वाला कौन था, आग बुझाने वाला कौन था और आग लगाने वाला कौन था, ये चीज़ देखी जाएगी। वैसे दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है और मुशायरे के ताल्लुक से आपकी क्या कुछ राय बनती है, इस पर भी अपनी राय दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के लगातार वीडियोज़ बनाते रहते हैं।